میرے ٹانگوں کے درمیان میں کتنے انچ ڈفرنس ہونا چاہیے میرا ایشو نہیں ہے. عورت مارچ بالکل ہونا چاہیے نہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے, اس پہ مجھے بھی ابجیکشنز ہے. میری مرضی, میں کھانا نہیں بناؤں گی, بلا 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 بلا. ہم کس چیز کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ اپنی آزادی کے لیے لڑے, ہم آزاد ہیں. السلام علیکم, ٹک ٹکی ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ اشل. ناظرین, آج میں موجود ہوں لبرٹی مارکیٹ میں اور بات کریں گے بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ موضوع عورت مارچ پہ, جو کہ آج کل بہت زبان زد عام ہے. جانیں گے مرد حضرات کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں, خواتین کیا چاہتی ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کو کس انداز میں لیتے ہیں. آئیے کچھ لوگوں کی جانب چلتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں, آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ جو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ انتہائی فضول چیز ہے اور بےہودگی ہے. اس کے پیچھے جو موٹیو ہے سب کو پتہ ہے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو. ان کا سلوگن ہی سب سے فضول ہے, ٹھیک ہے. اور میں اب کیا اس کے بارے میں کہوں, سب جانتے ہیں کیا مطلب تحریک کس لیے چلائی. اسلام میں تو جو خواتین کے حقوق ہیں اسے بہت ہی طریقے سے بڑا ڈیفائن کیا گیا ہے, پھر اس طرح کے مارچ کی کیا ضرورت؟ جو چاہتے ہیں نا بےہودگی عام کرنا اور معاشرے کو بالکل ہی مطلب آپ کے جو مین ایشوز ہیں ان کو ہٹا کے آپ کو کہیں اور لگانا, مطلب یہ صرف لوگوں کے کنسرن چینج کرنے کی بات ہے. جو ہاٹ ایشوز ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھاتے, جو مین ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ تحریک انتہائی فضول ہے اور اس کے پیچھے کوئی میننگ نہیں ہے, اور جو میننگ ہے سب کو پتہ ہے. آپ کوئی آنکھیں بند کر لے یا کان بند کر لے, اور جو کچھ آج کل میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, ہم لوگ جو بھی خلیل الرحمان, قمر خلیل الرحمان, ان کے ساتھ ہیں. اور جو انہوں نے کیا میرے پوائنٹ آف ویو سے بہت کم کیا. یہ کوئی تذلیل اور وہ نہیں ہے. ایک عورت اتنا لاؤڈلی اور شاؤٹ کر کے بول سکتی ہے آدمیوں کے سامنے, تو انہوں نے بہت ہلکے پیمانے میں اس کو مطلب کیا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ کم کیا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہوں, مگر بہت برا لگا مجھے یہ جو ایشو بن رہے ہیں. مجھے خلیل الرحمان کا بہت اچھا لگا ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. خلیل الرحمان کے جو الفاظ تھے اس کا سپورٹ میں ان کے ساتھ بالکل, کیونکہ ایک عورت کو اتنا آزاد ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے جو کیا بہت اچھا کیا, بلکہ کم کیا ہے. میں کہہ رہی ہوں بے شک اس سے زیادہ کرتے, ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے. جی, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے کچھ لوگوں کی جو ہے رائے سنی کہ وہ جو ہے یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے اس کی فل مخالفت کر رہے ہیں. یہ جو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں؟ عورت مارچ بالکل ہونا چاہیے نہیں. اگر جیسے ہم بہت سارے ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں عورت مارچ کو کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کوئی آبجیکشنز ہونے چاہیے, لیکن کس طرح سے کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. یا 80% لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور مجھے آپ کے الفاظوں سے لگ رہا ہے کہ آپ سپورٹ. دیکھیں, لوگوں نے مذمت کرنا تب شروع کی جب پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آبجیکشنیبل پوسٹرز وغیرہ جو تھے وہ منظر عام پر آئے, جب ایک خاص گروپ کا ایجنڈا سامنے آیا نا کہ بیسیکلی وہ عورت مارچ کے نام پہ یا فریڈم فار وومنس کے نام پر کیا گل کھلانا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد اعتراض ہونا شروع ہوئے. اس پہ مجھے بھی ابجیکشنز ہے. خلیل الرحمان کے الفاظوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو انہوں نے لائیو پروگرام میں بیٹھ کے؟ خلیل الرحمان صاحب نے جو کہا وہ صحیح ہے, لیکن جس انداز سے کہا وہ غلط ہے. کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسج یہ ہے, ان جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا وہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں, تو اب وہ واپس اسی چیز پہ آ رہے ہیں کہ انسان کا جو نعم البدل کوئی نہیں ہے. انسان کو انسان کی ضرورت ہے. جو سٹرکچر ہے نا, سٹرکچر بنایا گیا اللہ نے سوسائٹیز کا, وہ نیچرل ایگزسٹ کرے گا تو ہی امن ہو سکتا ہے. آج بات کر رہے ہیں بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ, عورت مارچ پہ. کیا کہیں؟ عورت مارچ پہ اتنی باتیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز پہ بات کی جائے. آخر عورت کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ عورت مارچ ہے کیا. ہم کس چیز کے لیے جنگ کر رہے ہیں, ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم آزاد ہیں, ہم اس معاشرے میں آزاد ہیں, ہم کھل کے جی رہے ہیں. تو کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ, بہن بھائی جو ہیں, باپ جو ہے, شوہر جو ہے, کیا ہم اسے آزادی چاہتے ہیں؟ نہیں. ہم آزاد ہیں اور ہمیں تحفظ چاہیے, اور وہ بھائی, باپ اور شوہر سے بڑا محافظ ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا. خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کا ایک پروگرام میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا, کیا کہیں؟
ایک پروگرام میں لائیو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، شوبھا نہیں دیتا، لیکن یہ عورت پہ ہے کہ اگر ایک مرد کو وہ اکسا رہی ہے، ایک مرد کے ساتھ وہ اس طریقے سے بات کر رہی ہے، تو آخر کب تک؟ صبر کی، برداشت کی حد ہوتی ہے. اگر ہم سے کوئی اس طریقے سے بات کرے گا تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. وہ ایک مرد ہے اور مرد کبھی بھی عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا. عورت مارچ ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ عورت مارچ ایک بہت نوبل کاز کے لیے شروع کیا گیا تھا. اگر آپ اس کے 10 پوائنٹس پڑھیں تو بڑے مزے کے ہیں، لیکن یہ ایک میں کہوں گی پروپیگنڈا ہے، جو کہ ایلیٹ کلاس کا پروپیگنڈا ہے. یہاں پر اگر وہ خواتین آتی ہیں جو واقعی وکٹم ہے کسی ریپ کی یا کسی زیادتی کی، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ عورت مارچ کامیاب ہے. لیکن میں ایک لبرل خاتون ہوں، میں رپورٹر ہوں بائی پروفیشن، میں جینس بھی پہنتی ہوں، میں شلوار قمیض بھی پہنتی ہوں، میں بائک بھی چلاتی ہوں. اگر میں میرا جسم میری مرضی کا بینر لے کے کھڑی ہو جاؤں تو میری بائک جب خراب ہوگی تو میرا بھائی تو نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ آپ کو برابری کا حقوق چاہیے تو بائک بھی خود ٹھیک کر لیں. تو مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. عورتوں کو ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عورت کسی بھی روپ میں، اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو سب سے بلند مرتبہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بچے نہیں پیدا کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی؟ تو پھر آپ کے عورت ہونے پہ لعنت ہے، مجھے تو لگتا ہے. ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی. 95% لوگ جو ہیں خلیل الرحمان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں. ایسا ہے، خلیل الرحمان صاحب ایک دم غصے میں ضرور آ گئے تھے. ان کی جو ٹون تھی وہ ہمیں ہارش لگی، لیکن اگر آپ ان کی باتیں دیکھیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. عورت جس حقوق کی بات کرتی ہے، الحمدللہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر تمام شعبوں میں آپ دیکھیں خواتین موجود ہیں. اگر تو ہمیں اتنا ہی سرپرست رکھا جاتا ہے، ہم اتنے دباؤ میں ہیں، تو پھر ہم فیلڈ میں کیسے ہیں؟ آپ بھی باہر کھڑی ہیں، میں بھی باہر کھڑی ہوں، الحمدللہ ہم باہر بالکل لبرٹی سے ہیں. ایسے مارچ کی آخر ضرورت کیوں؟ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. آپ یقین کریں، کل مجھے خاتون ملی، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھ سے آج کھانا نہیں بن رہا. تو وہ ہمیشہ مسکرا کر یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں باہر سے لے آتا ہوں. لیکن آج وہ بھی کہہ رہے تھے تم عورت مارچ کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کری ہو نا. تو ایک عام آدمی کی لائف کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ میرے ٹانگوں کے درمیان میں کتنے انچ ڈفرنس ہونا چاہیے. میرا ایشو نہیں ہے 2 وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی، یہ میرا کام. مارچ کو سپورٹ کرنے والوں کو کیا میسج دینا؟ ان کو میں یہ کہوں گی کہ کسی کے منہ لال دیکھ کر اپنا منہ لال مت کریں. یہ جو بڑی بڑی خواتین جو کہ شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے لیے کوئی بھی بڑا سینٹینس کہہ دینا ان کے لیے ایک صرف ریٹنگ ہوتی ہے، تو ایک عام خاتون جو کہ اگر اسی دوڑ میں لگ جائے گی تو اس کی لائف افیکٹ ہوگی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے، اب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کیا کہیں؟ پازیٹیو وے میں بالکل سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عورت کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کو ہر ایک چیز میں حق دیا جائے. اس کا رائٹ ہے، جو رائٹ ہے وہ عورت کا رائٹ دینا چاہیے. جائیداد میں حق ہے وہ دینا چاہیے. جو عورت کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. لیکن کچھ عورتیں جو آج کل بے حیائی کے نام پہ، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے پوسٹرز خواتین نے اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ آج کل کی خواتین جو ایک گھریلو خواتین ہیں ان کا کام نہیں ہے. یہ کچھ سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں جو ایک خواتین کو ان کے گھروں سے نکال کر اور اس چیز پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے ٹریک پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ایک عورت ایک گھر کی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے گھر میں ساری گھر کی رانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر میں خود بھی ماں بہن ہیں، تو وہ گھر اپنے اپنے گھروں میں راج کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. باہر جا کر دھکے کھانا اور کام کرنا، پیسے کما کے لانا، یہ مرد کا کام ہے. سوشل میڈیا پہ 95% لوگ جو ہیں خلیل الرحمان کے جو الفاظ تھے، انہوں نے جو ادائیگی کی تھی اپنے الفاظ کی اپنے پروگرام میں، اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں، کیا کہیں؟ نہیں، بالکل مذمت کرنی چاہیے. میں تو خود بذات ایک شخص، ایک مرد ہونے کے ناطے میں تو اس چیز کی مذمت کروں گا، کیونکہ کسی بھی خواتین کو گالی نکالنا یہ کسی مرد کا رائٹ نہیں ہے. نہ میں آپ کو گالی نکال سکتا ہوں، نہ آپ مجھے گالی نکال سکتی ہیں. گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ پروگرام سے اٹھ جاتے، پروگرام سے اپنا مائک بند کروا دیتے، یا جو اینکر تھی ان کو چاہیے تھا کہ بریک لے لیتی تاکہ ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا. کون سا ایسا سلوگن ہے جو آپ کو بہت زیادہ برا لگا؟ مجھے بہت سے سلوگن ہیں، میں ان کا نام شاید سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے چینل کے وہ وائلنس ہو جائے گی، لیکن وہ پوسٹرز جو ہیں وہ بہت ہی برے اس پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں جی میرا جسم میری مرضی. یہ جسم نہ تو ہمارا نہ آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، یہ ان کے پاس واپس چلے جانا ہے. اس کو آپ پازیٹیو وے میں لے لیں، اس کو نیگیٹو وے میں لے لیں، لیکن جس طرح عورت اس کے ساتھ سلوگنز رکھ کے اس کو نیگیٹو وے میں لے کر جا رہے ہیں
تو میرے حساب سے یہ مارچ نہیں ہونی چاہیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر مارچ کرنی ہے تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس دیں لوگوں میں. تو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں یہ جو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں ہی لے کے جایا جا رہا ہے. مطلب میری مرضی اور میں کھانا نہیں بناؤں گی بلا 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 بلا. بیسیکلی ہم جو خواتین ہیں ہمیں ہمارے رائٹس پتہ ہیں, اور یہ رائٹس میں یہ باتیں نہیں آتی کہ یہ کون سی خواتین ہیں جو یہ مارچ پہ جا رہی ہیں؟ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں وہ خواتین جو کہ اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں گی, جن کو آزادی چاہیے, کھلی والی آزادی چاہیے, لائک ہمارے جیسے یورپ ہے, امریکہ ہے, اس طرح والی آزادی جو مانگتی ہیں, یہ ان خواتین میں سے جن کو یہ آزادی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ عورت مارچ بالکل ہی ایک فضول چیز ہے. اگر اس طرح سے اس کو نیگیٹو وے میں جو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل بھی میں اس کے بالکل ساتھ نہیں ہوں, میں اس کے اگینسٹ ہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. سر یہ جو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے کیا کہیں؟ دیکھیں جی, عورتوں کے حقوق تو اسلام بھی عورتوں کے حقوق دیتا ہے, لیکن جس طرح سے اس مارچ کو متنازع بنایا گیا ہے, ماروی سرمن ہو یا خلیل الرحمان قمر ہو, معاشرے میں یہ دونوں بہت زیادہ اہم مقام رکھتے ہیں, اور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے. خلیل الرحمان کے الفاظ قابل مذمت نہیں؟ دیکھیں جی, قابل مذمت الفاظ تھے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں ایگری کروں گا, لیکن ایک بندے کو جب آپ اتنا غصہ چڑھائیں گے, اس کی بات کرنے کے دوران بار بار انٹرپٹ کریں گے اس کو, دیکھیں نا, اس فورس کیا جا رہا ہے بار بار اس کو, ماروی سرمن اس کو فورس کر رہی ہے. اگر وہ ماروی سرمن اس کو فورس نہ کرے تو وہ اس قسم کی زبان تو استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب نے بدتمیزی کی ہے جو قابل مذمت ہے, لیکن انہوں نے جو ماروی سرمن کو کہا ہے وہ غلط نہیں کہا کہ آپ ایک عورتوں کو اسلام سے بالکل ایک دوسری لائن پر لے کر جانا چاہتے ہیں, اور آپ یہ بتا رہے ہیں جس قسم کے پینافلیکس, جس قسم کا ان کا ایجنڈا جو ہے میرا جسم میری مرضی, جو انہوں نے سلوگن نکالا ہے, یہ ہمارے اسلام میں تو سمجھ سے بالا تر ہے نا. یہ چیزیں جسم اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مرضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. آپ ٹھیک ہے اپنے حقوق کی بات کریں. کون سے حقوق ہیں جو کہ پورے نہیں ہو رہے جن کے لیے یہ مارچ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, حقوق خواتین کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی, تو خواتین اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تو پھر ساری زندگی سمجھتی رہے گی. مارچ کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں؟ دیکھیں جی, مارچ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن مارچ جو انہوں نے سلوگن نکالا ہے, جو مارچ کا انہوں نے اپنا وین نکالا ہے کہ ہم مارچ اس لیے کر رہے ہیں, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ عورت مارچ نکالے. جو یہ لوگ نکلے ہیں این جی اوز کے, کس ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کس طرح عورت کی تذلیل کی جاتی تھی. خلیل الرحمان قمر صاحب نے اگر ڈرامہ بنایا, اس نے عورت کا وہ مقام دکھایا, عورت کا وہ جو پہلو تھا وہ عوام کے سامنے لے کے جو معاشرے میں ہوتا ہے. عورت چھوڑ کے گئی, اس کو واپس آئی, انہوں نے غلط تو نہیں دکھایا, پھر نقصان لڑکا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کون سا پروپیگنڈا چل رہا ہے, یا کون لوگ ہیں جو کچھ خواتین کو ٹارگٹ کر کے اکسا رہے ہیں کہ ایسے مارچز کیے جائیں؟ اسلام دشمن, وہ این جی اوز, وہ ادارے جو پاکستان کے اندر امن نہیں چاہتے. عورت مارچ ہونے جا رہا ہے کیا کہیں؟ اب جن کو پوائنٹ آف ویو سے صحیح لگتا ہے, میرے خیال سے عورتوں کو جو اسلام میں حقوق دی گئے ہیں اس حساب سے ہمیں اس معاشرے کو جو ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ یہ اسلامک ریپبلک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ مکمل نہیں ہے جو ایسے مارچز کی ضرورت پڑے؟ مکمل اس سینس میں نہیں ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں ہمیں اس طرح نہیں دیکھا, لائک اگر فارن کنٹریز میں دیکھا جائے تو عورتوں کو رائٹس ہیں, تو یہاں پر ہمیں اس طرح رائٹس نہیں ملتے جس طرح ہمیں باقی کنٹریز میں ایک عورت کو یا پھر ایک وومن کو ملنے چاہیے. اس طرح پراپرلی ہمیں رائٹس نہیں ملتے. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی عورت مارچ کے موضوع پر, لوگوں کی رائے جانی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا. اپنی میزبان رویزہ اشل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.